جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ پوری دنیا میں میرے محبوب کے آپ دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے خاکے بنائے گئے، ایک بھی مجھے دیہاتوں میں ملک کا کوئی خطہ نہیں جو میں نے چھان نہیں مارا۔ دیہاتوں کے اندر جا کے بھی اجنبی اور ان پڑھ لوگوں کو، جنہیں الف لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا، ان کو بھی ملا۔ اس غیر گزرے کلمہ پڑھنے والے نے بھی کبھی کسی پیغمبر کو گالی نہیں دی، کیونکہ وہ ہمارے نبی کو گالی دے رہے ہیں تو ہم جواب میں ان کے اس کسی بڑے کو گالی دے رہے ہیں۔ حالانکہ دنیا کا اصول ہے جب کوئی میرے بڑے کو برا کہے گا تو جواب میں مجھے برا کہنا ہوتا ہے، بدلہ تو ہے، بنتا ہے۔ لیکن ایک گئے گزرے دکیا نوسی دیہاتی کسی جاٹ نے، کسان نے بھی مد مقابل آ کے عیسیٰ علیہ السلام پہ یا موسیٰ علیہ السلام پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ تربیت ہے قرآن کی، میرے مدارس کی، اور یہ سبق ہے رواداری کا جو میرے مرشد نے پڑھایا ہے۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ ہم شاید بدلے میں تیری تورات نہیں جلائیں گے، باوجود کہ تحریف شدہ ہے، محرف ہے۔ ہم بدلے میں اناجیل اربع کے کسی ایک پیپر کو بھی ہم اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، نہ قرآن نے یہ تربیت کی ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان نے کہ ہم ان کو جلائیں گے، یہ تمہاری بھول ہوگی۔ تمہارے ان رویوں سے نہ قرآن ختم ہونا ہے، نہ حافظ قرآن ختم ہونے ہیں، نہ محافظ قرآن ختم ہونے ہیں۔ یاد رکھیے ہم نے جواب کیسے دینا ہے، میں اس کی پہلی مثال دینے لگا ہوں اپنے بیٹے سے، اسی مجلس میں موجود ہے۔ یہ ابھی پیدا ہوا تھا اور میں نے اس کا نام حسین فائنل کر لیا تھا، شیخ ابن عثیمین کے نام۔ اس سے بڑے کا حشیم حضور علیہ السلام کے داداؤں میں سے جناب ہشام کے تصغیر پہ لے کر کے آیا کہ سخی تھے، موجود ہے، اللہ کا شکر اس مجلس میں۔ اس سے بڑے کا نام شیخ سعود الشریم کی نسبت سے شریم رکھا۔ یہ جب چھوٹا بیٹا پیدا ہوا، میں ابھی ہاسپٹل سے نکلا ہوں تو طائف سے فون آ گیا۔ میں نے سنا تو کہنے لگے کیا ہو رہا ہے، بتایا تو کہنے لگے کہ ہم ایک احتجاج میں شریک ہیں، طائف کے چوکوں چوراہوں میں 65,000 لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے تحفظ کی خاطر آج ہم نے ایک منفرد کام کیا ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، شاید ہمارے احتجاج جیسا ہی ہوگا۔ کہنے لگے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ اس میں محمد سے گھبراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت کیوں موبائل پہ جب آپ کچھ لکھتے تھے محمد تو وہ پورا شو ہی نہیں کرتا، اور مخالف نے بولا تھا کہ ہم اس میں محمد مٹا دیں گے کمپیوٹر پہ، موبائلوں میں۔ 65,000 آدمی وعدہ کرتا ہے، میری مائیں بہنیں بھی سنیں، بیٹیاں سنیں، نوجوان سنیں، کہ ہم نے وعدہ کیا ہے رب نے جب بھی اگلا بیٹا دیا ہم نام محمد رکھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پیغمبر نے خود حکم دیا ہوا ہے، اجازت دی ہوئی ہے کہ میرا نام رکھو، اور کتنے عظیم ائمہ ہیں جن کا نام محمد، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار لوگوں کا نام محمد۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بڑے عظیم شاگرد ہیں جن کی موطا امام محمد کے نام سے معروف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام کیا ہے، محمد۔ یہ میں نے صرف 2 مثالیں، وقت کم ہے، یہ بڑے نام۔ تو میں نے بھائی کو کہا کہ ذرا فون بند کریں، کہنے لگا بات تو پوری سن لے، میں نے جس مقصد کی، میں نے کہا بعد میں کرتا ہوں، پہلے فون بند کریں۔ انہوں نے فون بند کیا، میں اندر گیا اور اہلیہ کو کہا کہ ہم نے بیٹے کا نام محمد فائنل کر دیا۔ کہنے لگے اچانک کیا ہوا، تو بتایا الحمدللہ۔ آپ سوچ نہیں سکتے 24 گھنٹے گھر کے اندر کچھ نہ ہو، میرے نبی کا نام زندہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جس نیت سے، جس ارادے سے، انما الاعمال بالنیات تو ہے، واللہ من وراء القصد، تیری سوچ کے مطابق بات بنتی ہے۔ انا عند ظن عبد بی،
रब का फैसला है कि मेरे बंदे तू जैसा मेरे बारे में गुमान रख मैं तेरे साथ वैसे करूंगा। अगर मेरे पैगंबर का नाम घर में गूंजता है तो इंशाल्लाह काम भी दुनिया में गूंजेगा।